دی سورہ قدر کے حوالے سے، کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام الہی، ایک ایسی کتاب جس پر ہم سب کا پورا عقیدہ، یقین اور ہم پورے وجود کے ساتھ اس کتاب کو مانتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تقریباً اکثر معصومین نے یہ نعرہ بلند کیا اور کہا کہ ہماری ماں ام الائمہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تفسیر ہے، حقیقت باطن ہے، باطن لیلۃ القدر ہے، وہ لیل جو کہ ایک ہی لیل ہے، ایک ہی رات ہے، کوئی ثانی نہیں اس رات کا۔ اور اس حوالے سے میں نے سوچا کہ اگر ہم خود اس سورے کی تفصیل اور توضیح اور تشریح اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں اور زیادہ بی بی کی معرفت کا موقع ملے گا اور زیادہ ہم بی بی کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کچھ سلائڈس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جہاں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت اور قدر اور قیمت کو سمجھ لے تو گویا اس نے شب قدر کو اچیو کر لیا، سمجھ لیا، درک کر لیا، اس تک پہنچ گیا۔ عجیب بات ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ شب قدر کو درک کر سکے، سمجھ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں یعنی اس کی تقدیر بنتی ہے، اس کی زندگی، اس کی دین دنیا سب کچھ اس شب میں ہے جس شب میں اللہ قرآن کو نازل کر کے اس کی تقدیر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ بریفلی، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اس سورے کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیتی جاتی ہوں، اور زیادہ کچھ ریلیٹڈ ہوگا خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اس سورے کو سورہ امامت بھی کہتے ہیں، اور ہم ام الائمہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں معلوم ہے کہ 5 ورسز ہیں، 30 ورڈز ہیں، اور 112 جو ہے وہ لیٹرز ہیں۔ کیوں ہم بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا ہر حرف، ہر لیٹر ایک ثواب، اجر، ایک معنی رکھتا ہے۔ کلمہ تو دور کی بات، ورڈ تو دور کی بات، حرف میں بھی، اس لیے ہمیں اس کے ہر حرف کا بھی خیال اور حساب اور کتاب رکھنا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ظاہر بھی اتنا پیارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اینڈ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ہی وزن کے ساتھ۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے اسے کہتی ہوں چلے آج ہم کون سا سورہ پڑھیں جس کے اینڈ میں کون سا یہ جو ردھم ہے، جو رائم ہے، اتنا خوبصورت انداز سے پروردگار عالم نے سجایا ہے۔ کبھی میم پر اینڈ ہو رہا ہے، کبھی را پر ہو رہا ہے، یعنی اس کی آؤٹر بیوٹی بھی اتنی حسین، جمیل اور اٹریکٹیو ہے، اور واقعاً ہم سب کو اپنی طرف مجذوب کر رہی ہے۔ تو باطن تو خدا ہی جانتا ہے، اور اس سورے کو میں نے آپ کو بتایا سورہ امامت، سورہ ولایت کہتے ہیں۔ اس لیے اچھا ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی شہادت یا ولادت ہو، اس دن ہم وہ سورہ پڑھ کے اس معصوم کو گفٹ کر دے دیں، اور پھر ہمارا رابطہ جو ہے وہ معصوم کے ساتھ اور زیادہ اسٹرانگ ہو۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ پڑھتا رہے گا وہ معصوم سے اور زیادہ قریب اور اہل بیتی اور فاطمی ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سورہ امامت ہے، سورہ ولایت ہے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اپنی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد، قل اور قدر یا دونوں قاف سے شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ حدیث پڑھی کہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ اللہ کی آئیڈینٹی ہے، اللہ کے تعارف اور پہچان اور اللہ کا مکمل تعارف کروا رہی ہے، اور سورہ قدر کن کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی۔ کتنا اچھا ہے، اللہ اور محمد و آل محمد، اللہ اور بہترین رب اور عبد کے درمیان جو کنیکشن کروانے والے ہیں اور واسطہ یہ فیوزات الہی ہیں، ان دونوں کو جو خدا چاہ رہا ہے ہمیشہ یاد رکھو۔ قل هو اللہ احد، سورہ قدر اینڈ قل، صحیح؟ اب یہ کیسے ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے،
اور ایک اور بات بتاؤ، سورہ امامت کیوں کہا اور ہم ام الائمہ کو پڑھ رہے ہیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کی شہادت بھی امامت کے لیے ہوئی، اور ہم نے سورہ امامت کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں فکر اور اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر تدبر کریں۔ اور یہاں پر قدر کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم شب قدر کو نہیں سمجھ سکتے، درک نہیں کر سکتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یقیناً بی بی زہرا کی بھی شخصیت ایسی ہے کہ مکمل ہم ان سے ان کے بارے میں جاننا اگر چاہیں بھی تو نہیں جان سکتے، اتنی بلند ذات ہے بی بی کی کہ عقل و فہم کی بلندیوں سے بھی بالاتر ہے۔ لا ریب اس میں کوئی شک نہیں۔ تبھی تو ایک وجہ یہی بتائیے آپ کو شب قدر کی تفسیر کہنے کی، کہ آپ شب قدر ہیں، جس طرح شب قدر کو پہچانا، اس کی حقیقی عمق تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح جناب فاطمۃ الزہرا کے حقیقی معنی اور ان کے وجود کو درک کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک یہ سورہ امامت کا اس کو ٹائٹل جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی دیا، اور آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس سے، شاگردوں سے کہا کہ یا معشر الشیعہ خاصموا بسورۃ انا انزلناہ تفلحوا، کہ جب بھی میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، تم لوگوں کو امامت کے ایشو پر جب بھی کوئی مخاصمہ، ڈبیٹ، مکالمہ، مناظرہ، گفتگو ہو تو سہارا لو قرآن کے ایک سورے کا۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ کا سورہ انا انزلنا۔ وعدہ کیا دیا؟ تفلحوا، فلاح ہی فلاح ہے، تم جیت جاؤ گے وہ ڈبیٹ، سبحان اللہ، تمہیں نجات ملے گی۔ کیونکہ تم نے سہارا قرآن کا لیا ہے، سورہ امامت کا لیا ہے۔ کیوں کہا انہا حجت اللہ بعد رسول اللہ، کہ یہ سورہ، یہ پروف ہے، حجت ہے، دلیل ہے، بہترین گواہی دے رہا ہے نبی کے بعد امام کے متعلق، نمبر 1۔ نمبر 2، انہا سیدۃ دینکم، یہ تمہاری دین کی سیدہ ہے، ماسٹر ہے، یعنی اس کی حیثیت، سورہ قدر کی حیثیت بہت عظیم ہے۔ اب آپ جتنا سورہ قدر کو سمجھیں گے اتنا آپ کو کہو یہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ہے بسعۃ الرسول، شجنۃ النبی، قلب روح مصطفیٰ، اور تفسیر لیلۃ القدر۔ اور پھر کیا کہا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ سورہ ہے جو کہ ہمارے علم، جو کہ باب العلم ہے، جو کہ مدینۃ العلم کے ابواب ہے تمام ائمہ علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علم کی انتہا اور پیک جو ہے وہ سورہ قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ وہ بھی انشاءاللہ اب ایک ہی پروگرام میں ہم سب کچھ نہیں بتا سکتے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ پیاس ہے نا، پیاسا آپ بنا دو تو پیاسا خود بخود پانی کی تلاش میں جائے گا۔ اب یہ کیسے علم کی انتہا، یہ کیسے سیدہ ہے، یہ کیسے جو ہے وہ حجت بعد رسول اللہ ہے، تو یہ سب انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ سورہ قدر ہمیں کتنا پاک بھی کر سکتا ہے۔ سورہ قدر کیونکہ پاک ہی، طہارت ہی وہ واحد راستہ ہے، چینل ہے جس کے ذریعے ہم جناب سیدہ سے کے قریب جا سکتے ہیں۔ اور بہت زیادہ علماء نے یہ ایڈوائز دیا ہے روایات کی روشنی میں کہ جب بھی تم طہارت چاہو، پیورٹی چاہو، تو سورہ قدر پڑھو، سورہ قدر پڑھتے جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اور کیونکہ اس تدبر کے ساتھ پڑھ رہے ہو اور اس فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اور کیونکہ گناہ ہی وہ واحد آبسٹیکل اور مانع اور رکاوٹ ہے جو ہمیں ہماری سیدہ سے دور کر رہا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بزی ہوں، میں نے کبھی ایک دورہ صحیفہ فاطمیہ کو پڑھا ہی نہیں۔ صحیفہ فاطمیہ ایک بہت پیاری کتاب ہے، میں نے سنا ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے۔ اس میں جناب فاطمہ الزہرا کی ساری دعائیں، ساری تعویذیں جو انہوں نے لکھی ہیں، حرز جو انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے جو کچھ رائے خدا میں وقف کیا ہے وہ موجود ہے۔ ان کی جتنی چیریٹی تھی، ان کی جتنی نمازیں ہیں، ان کی جتنی حدیثیں، اتنی پیاری یونیک احادیث ہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں شاید 50% ان میں سے احادیث ہم نے کبھی سنی ہی نہ ہو، اتنی پیاری پیاری احادیث کا کلیکشن اس میں ہے۔ دوبارہ نام بتائیے گا ہمارے ویورز کے لیے۔ صحیفہ فاطمیہ آپ نے بتایا۔ جی بہت ہی جامع کتاب۔ انشاءاللہ اگر چاہیں امبر تو ہم لوگ نیکسٹ پروگرام میں لے کر آتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور بتا بھی دیں گے کہ کہاں اویلیبل ہے۔ ہاں، نیٹ پہ بھی شاید مل جائے بہت آسانی کے ساتھ۔ صرف پرابلم یہ کہ ہم لوگ زیادہ دوسری لینگویجز میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو گناہ سے دوری ہی وہ چیز ہے جو ہمیں جناب سیدہ، گناہ سے دوری یعنی بیکار میں وقت گزارنا، صحیح ہے،
اور جو غیر اہم چیز ہے اس کو زیادہ اہمیت دینا سم ہاؤ وہی آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں گناہ سے دوری جو ہے وہ دین کی انتہا, دین کا عروج, دین کی ابتدا, دین کا سب کچھ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے دور کر دیا, ترک ذم کر دیا, تو آٹومیٹکلی آپ کے وقت میں برکت آئے گی, برکت آئے گی, ٹائم ملے گا سوچیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے امریکن سٹیز میں جو ہے لوگ جیل میں جا کے جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں تھوڑا ٹائم ملتا ہے سوچنے کا, اور بیٹھتا ہے انسان سوچتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, کون ہوں, تدبر کرتا ہے, سوچتا ہے, ریفلیکشن کرتا ہے, تو اچھا ایک اور بات کہ جو معصومین کے حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے وقت کو ایسے ڈیوائڈ کرنا ہے 4 حصوں میں, اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ علم کا بھی ہے,